السلام علیکم ناظرین، شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے خصوصی ہفتہ وار پروگرام شاہکار مینار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری۔ ناظرین، یقیناً آپ حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی خصوصی ہدایات کے پیش نظر دین اسلام سے محبت کو فروغ دینے کے لیے مساجد کی تعمیر و ترقی اور تزئین و آرائش کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی خصوصی محنت اور لگن کو اجاگر کرنے، سراہنے اور اس سوچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہمارے اس خصوصی ہفتہ وار پروگرام شاہکار مینار کو پسند کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے خصوصی ہفتہ وار پروگرام میں ریاست شارجہ کی ایک سے بڑھ کر ایک شاندار اور شاہکار مسجد کی نہ صرف سیر کرواتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں مفید معلومات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو جس شاندار، شاہکار اور خوبصورت مسجد کی سیر کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جامعہ مسجد الرحمہ۔ ناظرین، مجموعی طور پر 4420 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل یہ خوبصورت مسجد، جس کا افتتاح حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے اپنے دست مبارک سے کیا، الطرفہ کے علاقے میں عظیم شاہراہ امارات پر دائیں جانب ایک چھوٹی شاہراہ شیخ خالد بن سلطان القاسمی کے شروع میں ہی سفید پر رونق رنگ اور سنگ مرمر سے آراستہ یہ جامعہ مسجد الرحمہ 2 عدد عالیشان میناروں، 1 عدد عظیم الشان گنبد، مردوں کے لیے مرکزی نماز کے ہال، خواتین کے لیے مصلی النساء، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ طہارت خانوں اور 3 اطراف میں وسیع و عریض پارکنگ پر مشتمل ہے۔ ناظرین، جامعہ مسجد الرحمہ کے دائیں طرف مغربی سمت واقع خواتین کے لیے بھی الگ سے ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی خوبصورت مصلی النساء قائم کی گئی ہے، جہاں بیک وقت 300 کے قریب خواتین نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ اس عالیشان مسجد میں 1100 کے قریب مرد حضرات جبکہ 300 کے قریب خواتین نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ریاست شارجہ کی تمام مساجد کی طرح جامعہ مسجد الرحمہ کو بھی اسلامی روایات کے عین مطابق تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں بھی آپ کو اسلامی فن تعمیر کی عکاسی نظر آئے گی۔ ناظرین، جامعہ مسجد الرحمہ کے سامنے اور دائیں جانب اضافی نمازیوں کے لیے باہری صحن موجود ہے، جہاں جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں تراویح، عیدین اور دیگر خصوصی نمازوں کے لیے نمازیوں کی ایک کثیر تعداد حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ مسجد کے باہری در و دیوار کو بھی انتہائی خوبصورتی سے ہلکے اور گہرے رنگ کے سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے، جبکہ مسجد کے چاروں جانب بلند و بالا جالی نما کھڑکیاں موجود ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ مسجد الرحمہ کے دائیں جانب تقریباً عقب میں واقع انتہائی صاف ستھرے، کشادہ اور موسم گرما میں ٹھنڈے پانی سے آراستہ مردوں کے لیے قائم کیے گئے وضو خانے کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے باہری برآمدے میں موجود ہیں۔ یہاں بچھا خوبصورت دبیز قالین، دلکش خوبصورت لکڑی کے دروازے اور مضبوط سفید ستون یہاں کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس خوبصورت مسجد کی اندرونی دلکشی سے روشناس کرواتے ہیں۔
नाजरीन, इस वक्त हम इस छोटी सी लेकिन इंतहाई खूबसूरत जामिया मस्जिद अल रहमा के मरकजी हाल में मौजूद हैं। यहाँ के दरो दीवार, जगमगाते फानूस और इंतहाई महारत और दिलकशी से तामीर किए गए सुतून यहाँ की खूबसूरती और सादगी को और भी नुमायां करते हैं। नाजरीन, मस्जिद के मरकज़ी हाल में 4 अदद बड़े और मजबूत सुतून मौजूद हैं। इन सुतूनों के ज़ेरी जानिब कुरान पाक रखने की इंतहाई खूबसूरत जगहें कायम की गई हैं, जबकि बालाई जानिब लालटेन नुमा कमकमे भी इनकी खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ इस मरकज़ी हाल में बिछा हल्के रंग का दबीज़ कालीन, दरो दीवार पर खूबसूरत अस्माउल हुस्ना की खत्ताती, दाएं बाएं जानिब नीचे से ऊपर तक जाती रोशन खिड़कियाँ मस्जिद में दिन के वक्त इंतहाई रोशन मंजर पेश करती हैं, जबकि रात के वक्त जब रोशनी इन खिड़कियों से छन छन कर बाहर जाती है तो आसपास के मकीनों और मुसाफिरों को मस्जिद की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे भी करती है। नाजरीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद अल रहमा के मरकजी हाल में इंतहाई खूबसूरती और सादगी से तामीर किए गए पुरनूर मिंबर और महराब के सामने मौजूद हैं। यहाँ का पुरसुकून और पुरनूर माहौल दिलों पर अजीब सी रूहानी कैफियत तारी कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله
اس مرکزی ہال کے عین وسط میں ایک عظیم الشان گنبد موجود ہے۔ اس گنبد کے اندرونی جانب انتہائی دلکش روشن دان نما کھڑکیاں اور اس عظیم الشان گنبد میں آویزاں روشن، شاندار اور نفیس فانوس مسجد کے اس مرکزی ہال کی روشنی اور خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ ناظرین، اس مرکزی ہال میں قرآن پاک رکھنے کے لیے نہ صرف دیواروں کے ساتھ ساتھ بلکہ یہاں قائم 4 بڑے ستونوں میں بھی جگہ بنا کر مکمل بندوبست کیا گیا ہے، جو کسی خوبصورت درخت کی شاخوں میں گھونسلوں کی مانند دکھائی دیتی ہیں۔ الحمد لله رب العالمين وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ میرا نام تنویر احمد ہے اور میں شارجہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور یہاں کی مساجد کے بارے میں نے کافی سنا ہوا تھا پہلے، لیکن آج دیکھا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے، اور یہاں کا جو ماحول بہت پرسکون ہے، اور یہاں کی مسجد کے اندر جو سہولیات ہیں، پانی پینے کا انتظام ہے، فانوس لگا ہوا ہے، اور بہت زبردست قسم کے قالین ہیں، اور ٹمپریچر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور بہت نفیس قسم کی مساجد بنی ہوئی ہیں۔ جتنی بھی مساجد میں نے دیکھی مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، میں دعا گو ہوں اس کے لیے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کا یہ خصوصی پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ایک اور شاندار اور شاہکار مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان زرناب لاشاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔